آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسی چھوٹی سی عادت جو ہم دن میں 3 سے 4 بار کرتے ہیں، اگر اس کو صحیح طریقے سے کیا جائے تو ہماری ہر بیماری کا علاج بھی بن سکتی ہے اور ہمارے نامہ اعمال میں ہزاروں نیکیاں بھی لکھوا سکتی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں کھانے اور پینے کی۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور میرے دوستوں، ویلکم بیک ٹو ڈے آف میں سنت سری۔ امید کرتی ہوں کہ پچھلے 3 دن کی سنتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی پوری کوشش کی ہوگی آپ لوگوں نے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا، وہ ہم سب کی فیوریٹ چیز سے جڑا ہے، یعنی کہ کھانا اور پینا، ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ ہیبٹس۔ ہم لڑکیوں کو اچھا کھانا بنانے کا اور کھانے کا دونوں کا بہت شوق ہوتا ہے نا، لیکن سوچیں اگر اسی کھانے کو ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کھائیں تو یہ کھانا ہمارے جسم کے لیے شفا اور ہماری آخرت کے لیے بڑا ثواب بن جائے گا۔ آج ہم بہت ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ سنت کے مطابق کھانا کھانے کے کیا فائدے ہیں اور ہم کہاں غلطی کر دیتے ہیں۔ تو چلیے جلدی سے ایک ڈائری اور ایک پین لے آئیے تاکہ آپ پوائنٹس نوٹ کر سکیں، اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ کھانے سے پہلے کی سنتیں۔ چلیے شروعات کرتے ہیں بالکل بیسک سے۔ جب کھانا ٹیبل پر یا دسترخوان پر آ جاتا ہے، سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دونوں ہاتھ گھٹنوں تک یعنی کہ رسٹ تک دھونا چاہیے۔ ہم نے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، بس انگلیوں پر ہلکا سا پانی ڈالا اور بیٹھ گئے۔ نہیں بہنوں، سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کلائیوں یعنی کہ رسٹ تک اچھے سے دھویا جائے۔ وجہ، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا صرف ہائیجین نہیں ہے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا برکت لاتا ہے۔ جب ہم پورے دن میں پتہ نہیں کہاں کہاں ہاتھ لگاتے ہیں، فون چلاتے ہیں اور فون میں سب سے زیادہ جرمز ہوتے ہیں، تو اگر ہم ہاتھ نہیں دھوئیں گے تو وہ ساری بیماریاں پیٹ میں جائیں گی۔ اس لیے سب سے پہلے ہاتھ صاف کریں اور انہیں کسی کپڑے یا ٹاول سے نہ پوچھیں تاکہ ٹاول کے جرمز دوبارہ ہاتھ میں نہ آ جائیں۔ دسترخوان بچھانا۔ آج کل ہمارے گھروں میں ڈائننگ ٹیبل کا رواج بہت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ زمین پر دسترخوان بچھا کر بیٹھ کر کھایا جائے۔ آپ اس کو ایسے بھی فالو کر سکتی ہیں، اگر آپ کے گھر میں ڈائننگ ٹیبل ہی یوز ہوتا ہے اور زمین پر بیٹھنا پاسبل نہیں ہے کسی ہیلتھ ایشو کی وجہ سے، تو آپ ڈائننگ ٹیبل پر ہی دسترخوان بچھا لیں۔ لیکن اگر زمین پر بیٹھ کر کھا سکتی ہیں تو اس سے بہتر کچھ نہیں۔ اس سے انسان کے اندر عاجزی آتی ہے، غرور ختم ہوتا ہے۔ بیٹھنے کا طریقہ۔ زمین پر بیٹھنے کے بھی طریقے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ٹیک لگا کر نہیں کھاتے تھے۔ آپ یا تو دونوں گھٹنوں کے بل بیٹھیں جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، یا پھر اپنا دایاں یعنی کہ رائٹ پیر کھڑا کر کے اور بایاں یعنی کہ لیفٹ پیر پر بیٹھیں۔ سائنٹیفک ریزن۔ جب ہم اس پوسچر میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے پیٹ یعنی کہ اسٹمک پر ایک نیچرل پریشر بنتا ہے، جس سے ہم اوور ایٹنگ زیادہ کھانے سے بچ جاتے ہیں اور کھانا بہت جلدی ڈائجسٹ ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ پڑھنا۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے بلند آواز میں، تاکہ گھر کے بچے اور باقی لوگ بھی سن کر یاد کر لیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھیں۔ اگر بھول جائیں تو ہم لڑکیاں کچن کے کاموں میں یا باتوں میں اتنی بزی ہو جاتی ہیں کہ کبھی کبھی بسم اللہ پڑھنا بھول جاتی ہیں۔ اگر کھانے کے بیچ میں یاد آئے تو فوراً پڑھیں، بسم اللہ اولہ وآخرہ۔ ایک بہت پیاری بات، اگر ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے تو اس کھانے میں شیطان شامل ہو جاتا ہے اور اس کھانے کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر آپ چاہے جتنا اچھا کھانا یا مہنگا کھانا کھا لیں، آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ کھانے کے دوران کی سنتیں۔ اب کھانا سامنے آ گیا ہے، ہم بیٹھ گئے ہیں اور بسم اللہ بھی پڑھ لی ہے۔ اب کھاتے وقت ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ سیدھے ہاتھ یعنی کہ رائٹ ہینڈ سے کھانا۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ رائٹ ہینڈ سے کھانا کھانا چاہیے، لیکن کبھی کبھی جب ہم پیزا، برگر یا روٹی کھا رہے ہوتے ہیں تو انہیں توڑنے کے لیے یا پکڑنے کے لیے لیفٹ ہینڈ کا یوز کرنے لگتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، کوشش کریں کہ لیفٹ ہینڈ کا استعمال کھانے میں بالکل نہ ہو، کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ اپنے بچوں کو بھی بچپن سے ہی یہ عادت ڈالیں، اپنے سامنے سے کھانا۔ اگر ایک ہی بڑی پلیٹ یا تھالی میں سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں تو ہر ایک کو اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، دوسروں کے سامنے سے یا پلیٹ کے بالکل بیچ یعنی کہ سینٹر سے نہیں کھانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ برکت
کھانے کے بالکل بیچ میں نازل ہوتی ہے اور پھر وہ سائڈز میں پھیلتی ہے۔ اگر ہم بیچ سے ہی کھا لیں گے تو برکت اٹھ جائے گی۔ ہاں، اگر پلیٹ میں الگ الگ طرح کے پھل فروٹس یا الگ ڈش رکھی ہے تو آپ ہاتھ آگے بڑھا سکتی ہیں۔ 3 انگلیوں سے کھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر 3 انگلیوں یعنی تھم، انڈیکس اور مڈل فنگر سے کھایا کرتے تھے۔ اب آپ کہیں گی کہ آپی چاول 3 انگلیوں سے کیسے کھائیں؟ دیکھیے، چاول یا ایسی چیزیں جو 3 انگلیوں سے نہیں کھائی جا سکتی، ان کے لیے آپ پورے ہاتھ یا چمچ کا یوز کر سکتی ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک پاسبل ہو، جیسے روٹی کے نوالے، 3 انگلیوں سے کھانے کی کوشش کریں۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ ہماری انگلیوں کے ٹپس پر کچھ ایسے گڈ بیکٹیریا اور انزائمز ہوتے ہیں جو کھانے کو ڈائجسٹ کرنے میں بہت مدد کرتی ہے۔ جب ہم ہاتھ سے کھاتے ہیں تو برین کو پہلے ہی سگنل چلا جاتا ہے کہ کھانا اندر آنے والا ہے اور اسٹمک ڈائجسٹیو جوسز ریلیز کرنے شروع کر دیتا ہے۔ نوالا چھوٹا لینا ہے اور اچھے سے چبانا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کا نوالا چھوٹا ہو اور آپ اس سے اتنا چبائیں کہ وہ بالکل لیکوڈ بن جائے۔ ہم لڑکیاں اکثر جلدی میں یا سیریل دیکھتے ہوئے یا فون چلاتے ہوئے بڑے بڑے نوالے بنا چبائے نگل لیتی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ویٹ گین ہوتا ہے، بلوٹنگ ہوتی ہے اور گیس کی پرابلم بھی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ سنت کے مطابق چھوٹا نوالا لیں گی اور سکون سے چبا کر کھائیں گی تو آپ کا ویٹ بھی کنٹرول میں رہے گا اور آپ بھی فٹ رہیں گی۔ کھانے میں عیب یعنی کہ کمی نہ نکالنا، یہ پوائنٹ ہم سبھی خواتین کے لیے بہت ضروری ہے۔ گھر میں امی نے، ساس نے یا آپ نے خود کھانا بنایا اور اس میں نمک کم رہ گیا یا مرچ زیادہ ہو گئی یا کھانا تھوڑا جل گیا، ہم فوراً بول پڑتے ہیں یہ کیسا کھانا بنایا ہے، بالکل مزہ نہیں آیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبصورتی تھی کہ اپنے زندگی میں کبھی بھی کھانے میں کوئی کمی نہیں نکالی۔ اگر آپ کو کھانا پسند آتا تو آپ کھا لیتے اور اگر پسند نہیں آتا تو خاموشی سے ہاتھ روک لیتے، لیکن کبھی اس کی برائی نہیں کرتے۔ اس سے کھانا بنانے والے کا دل بھی نہیں ٹوٹتا اور اللہ بھی ناراض نہیں ہوتا۔ نیکسٹ ٹائم اگر نمک کم ہو تو شکایت کرنے کے بجائے چپ چاپ تھوڑا نمک اوپر سے ڈال لیں۔ پینے کی سنتیں۔ کھانے کے ساتھ ساتھ پانی یا کوئی بھی ڈرنک پینے کے بھی کچھ بہت ہی پیارے اور سائنٹیفک رولز ہیں اسلام میں، چلیے انہیں دیکھتے ہیں۔ بیٹھ کر پینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے سخت منع فرمایا ہے۔ اس کا سائنٹیفک ریزن، آج کل کے ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اگر آپ کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں تو پانی بنا فلٹر ہوئے بہت تیزی سے نیچے جاتا ہے، جس سے ہماری کڈنی پر برا اثر پڑتا ہے اور آنے والے وقت میں گھٹنوں اور جوائنٹس کا درد شروع ہو جاتا ہے، جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس لیے چاہے جتنی بھی جلدی ہو ہمیشہ بیٹھ کر پانی پئیں۔ دیکھ کر پانی پینا۔ پانی کو ہمیشہ گلاس میں دیکھ کر پینا چاہیے کہ اس میں کوئی کچرا، تنکا یا کیڑا تو نہیں۔ اندھیرے میں یا بنا دیکھے باٹل سے ڈائریکٹ پانی پینے سے بچیں۔ 3 سانس میں پینا۔ پانی کو ایک ہی بار میں گٹ گٹ کر کے نہیں پینا چاہیے، اس کو ہمیشہ 3 سانس میں ٹھہر کر پینا چاہیے۔ طریقہ: پہلا گھونٹ لیں، گلاس کو منہ سے ہٹائیں، سانس لیں، پھر دوسرا گھونٹ لیں، گلاس کو ہٹائیں، سانس لیں، پھر تیسرا گھونٹ لیں۔ دھیان رکھیں گلاس کے اندر سانس نہیں چھوڑنی ہے، گلاس کو منہ سے الگ کر کے سانس لینی ہے۔ سائنس: ایک بار میں پانی پینے سے ہمارے دل اور لنگس پر اچانک بہت پریشر پڑتا ہے۔ 3 سانس میں پینے سے باڈی کا ٹیمپریچر نارمل رہتا ہے اور پیاس بھی اچھے سے بجھتی ہے۔ کھانے کے بعد کی سنتیں۔ کھانا ختم ہونے کے بعد ڈائریکٹ صوفے پر لیٹ جانا یا فون چلانا سنت نہیں ہے، کھانے کے بعد یہ کام ضرور کریں۔ انگلیوں اور برتن کو صاف کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے انگلیوں کو اور برتن کو اچھے سے صاف کر لیا کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ آج کل لوگ سوچتے ہیں کہ پلیٹ کو انگلی سے صاف کر کے چاٹنا اچھا نہیں لگتا، لوگ کیا سوچیں گے، لیکن سوچئے اللہ کے رسول کی سنت سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ ہے کیا؟ پلیٹ میں جو تھوڑا سا مسالہ یا شوربہ رہ جاتا ہے اسے بالکل صاف کریں، اس سے کھانے ویسٹ نہیں ہوتی اور پلیٹ آپ کے لیے مغفرت یعنی forgiveness کی دعا کرتی ہے۔
الحمدللہ کہنا یعنی کہ شکر ادا کرنا، کھانا ختم کرتے ہی اللہ کا شکر ادا کریں اور یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ سوچیں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی اور ہمیں اتنا اچھا کھانا ملا۔ شکر ادا کرنے سے اللہ نعمت بڑھا دیتا ہے۔ ہاتھ دھونا اور کلی کرنا، کھانے کے بعد دوبارہ ہاتھ دھوئیں اور کلی کریں تاکہ کھانے کے پارٹیکلز دانتوں میں نہ پھنسے رہیں، اس سے دانت بھی صاف رہیں اور بدبو بھی نہ آئے۔ میری پیاری بہنوں، دیکھا آپ نے، کھانا کھانا ایک ایسی چیز ہے جو ہم روز کرتے ہیں۔ اگر ہم بس ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ لیں، جیسے بیٹھ کر کھانا، سیدھے ہاتھ سے کھانا، 3 سانس میں پانی پینا، تو ہمارے ہر ایک نوالا عبادت بن جائے گا۔ کوشش کریں کہ آج سے ہی بلکہ ابھی سے جو آپ نیکسٹ میل لیں گی اس میں ان سنتوں کو یاد سے فالو کریں۔ اپنے گھر میں میاں کو، بچوں کو، بھائی بہنوں کو بھی یہ سکھائیں۔ جب گھر کا ہر ممبر سنت کے مطابق کھائے گا نا تو گھر میں کبھی بیماری نہیں آئے گی اور رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گی۔ آپ کو ڈے 4 کی سنت کیسی لگی مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتانا، اور یہ بھی لکھنا کہ آپ میں سے کون کون یہ سنتوں کو پہلے سے فالو کرتا آ رہا ہے اور کون آج سے شروع کرنے والا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ایک پیارا سا لائک کر دینا اور اپنی باقی ساری فرینڈس اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کر دینا، کیونکہ نیکی پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ کل ملتے ہیں ڈے 5 میں ایک نئے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔